بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی معاشرہ یا حیات اجتماعی میں خلیفہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین خیال کیا جاتا تھا اور اسے مطلق سیاسی اور مذہبی اختیارات حاصل تھے۔ خلیفہ کا فرض تھا کہ وہ اسلامی قوانین کا تحفظ اور ان کا نفاذ کرے۔ سر ٹامس آرنلڈ نے قرون وسطیٰ میں مشرقی نظام حکومت اور مغرب کے کلیسائی نظام حکومت پر ان الفاظ میں تبصرہ کیا ہے کہ یہ دونوں نظام مذہبی اثر اور قوت کی بنیاد پر قائم تھے۔ اسلام اور عیسائیت دونوں عالمگیر مذہب تھے اور اپنا اپنا دائرہ عمل وسیع کرنے کی فکر میں ہمیشہ سے رہتے تھے۔ ان دونوں میں فرق یہ تھا کہ مقدس رومی سلطنت پچھلی بت پرست سلطنت ہی کی ایک بگڑی ہوئی شکل تھی۔ اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ شہنشاہ شارلمان 768 عیسوی تا 814 عیسوی کے القاب بت پرستانہ عقائد کے عینیدار تھے۔ دوسرے یورپ میں دو فرمانروا تھے، ایک سیاسی جسے شہنشاہ کہتے تھے اور دوسرا مذہبی یا روحانی جسے پاپا سے خطاب کیا جاتا تھا۔ لیکن خلافت کی بنیاد کسی پچھلے سیاسی نظام پر قائم نہیں تھی، بلکہ وہ ایک جدید نظام تھا کہ جس کی تعمیر اور تکوین زمانہ کے احتیاجات اور اس سیاسی ماحول کی بنیاد پر ہوتی تھی جو ظہور اسلام کے بعد عربوں کے بلاد فارس اور مشرقی سلطنت روما کے ایک بڑے حصہ پر تسلط قائم کر لینے کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ خلیفہ کے القاب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عالم اسلامی کے نظم و نسق اور آئین اسلام کے قیام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام تھے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب بھی کچھ عرصہ یہی رہا، لیکن اس لفظ کے ترکیبی ثقل کی وجہ سے آپ نے امیر المؤمنین کا لقب اختیار کر لیا تھا۔ امیر عہد جاہلیت میں فوج کے سربراہ کو کہا جاتا تھا۔ اسلام میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہی پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے یہ لقب اختیار کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی روحانی قیادت فتوحات اسلامیہ میں کار فرما تھی۔ اس لفظ کے مفہوم میں جنگی اور انتظامی قیادت بھی داخل ہیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے صحیح مصداق تھے۔ خلیفہ کو امام اس لیے کہا جاتا تھا کہ اسے مذہبی تقدس حاصل تھا اور وہ نماز میں امامت کا فرض انجام دیتے تھے، جو مسلمانوں میں دینی مرکزیت پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ خلافت مختلف گروہوں کے زاویہ نظر سے، خلافت فقہا، فلاسفہ اور اہل اخلاق کے زاویہ نگاہ سے عباسیہ کے دور انحطاط 232 تا 656 ہجری سے خلافت فقہا کے فکر و نظر کا بھی موضوع بنی۔ اس وقت خلیفہ بستر سیاست پر دم توڑ رہا ہوتا تھا، لیکن نظم و نسق میں اس کا کوئی دخل نہ تھا۔ مورخین اسلام نے بھی خلافت پر نظری اور عملی دونوں پہلو سے بحث کیے۔ ابو ریحان بیرونی 440 ہجری نے اپنے عہد کے خلیفہ کی حالت کا خاکہ ان الفاظ میں کھینچا ہے کہ صرف وہ مذہبی اجارہ دار رہ گیا ہے ورنہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک بلند پایہ مورخ، فقیہ، اجتماعات کے ماہر علامہ ابن خلدون 808 تا 882 ہجری نے بھی اس پر تفصیل سے بحث کی ہے کہ اسلامی شریعت نے اجتماعی زندگی کے ہر شعبہ میں رہنمائی کی ہے اور اس کے آئین و قوانین نوع انسانی کی عالمگیر بہبودی کے حامل ہیں۔ تمہید میں اس نے نہایت وضاحت سے ذکر کیا ہے کہ دنیا و آخرت میں ایک محکم رشتہ ہے۔ دنیا کشتگاہ
اور آخرت جزا و سزا کا مقام ہے۔ بالفاظ دیگر دنیا دین کے لیے میدان عمل ہے۔ بحث و نظر کی اس منزل پر اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ مذہبی حکومت و خلافت دنیا کی تمام انواع حکومت سے بہتر ہے۔ یہ نوع انسانی کی عالمگیر دنیاوی اور اخروی سعادت کی حامل ہے۔ ان کے خیال میں خلافت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کا نام ہے۔ خلافت کی عہد بعہد تاریخی جائزہ لینے کے بعد ابن خلدون نے یہ بیان کیا ہے کہ آغاز خلافت سے یوں تو صدہات تبدیلیاں اس کے نظام میں پیدا ہوئیں، مگر یہ تعمیم ہمیشہ قائم رہی اور خلافت کا حق کسی خاص خاندان میں محصور نہ رہا۔ خلافت ان فلاسفہ اور علماء اخلاق کے فکر و نظر کا بھی موضوع رہی جو یونان کے علوم و فلسفہ سے بے حد متاثر تھے، خصوصاً جن پر ارسطو اور افلاطون کے فلسفیانہ خیالات کا نہایت گہرا اثر تھا۔ اخوان الصفا نے بھی فلسفیانہ زاویہ نگاہ سے خلافت پر نظر ڈالی۔ ان حکماء کا نظریہ یہ ہے کہ سلاطین زمین پر خدا کے خلیفہ ہیں، ان کی فرمانروائی کا مقصد دین کا تحفظ ہے۔ اس حکمت قدا میں وزیر نظام الملک اور ملک شاہ سلجوقی نمایاں درجہ رکھتا ہے۔ اس نے سیاست نامہ میں حکومت اور ارباب حکومت پر تفصیل سے بحث کیا ہے۔ یہ کتاب 485 ہجری کی تصنیف ہے۔ حضرت شہاب الدین سہروردی 587 ہجری نے بھی اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے۔ آپ افلاطون کی کتاب جمہوریت سے بے حد متاثر تھے۔ فلاسفر نصیر الدین توسی نے اخلاق ناصری میں افلاطون اور ارسطو کی طرح بادشاہ کے خداداد فرمانروائی کے حق کی تائید کی ہے۔ اس کے زاویہ نگاہ سے بادشاہ کی حکومت کا محور خداوندی ارادہ ہے، اس لیے بادشاہ کے احکامات میں چون چراں کی گنجائش نہیں۔ یہ بیان کرنا بے محل نہ ہوگا کہ اسی فلاسفر نصیر الدین توسی نے ہلاکو خان کو خلافت عباسیہ کی بربادی کے لیے آمادہ کیا تھا۔ خلیفہ کے صفات، انتخاب خلیفہ، مختلف گروہوں کے زاویہ نظر سے خلافت راشدہ، بیعت ثقیقہ، ملوکیت میں بنو امیہ کا ابتدائی دور، سیأتی غداً انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔